السلام علیکم، دس از عبدالقیوم بلاٹ پاکستان یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے یہ ویورز آج کا ٹاپک ہے کہ کائنات مشین نہیں، یعنی یونیورس از ناٹ اے مشین۔ اور یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں چڑیوں نے بھی چہچہانا شروع کر دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ موجودہ زمانہ میں مشینی انسان بنائے گئے ہیں، یعنی روبوٹ بنائے گئے ہیں، اور روبوٹ ہم سب کو پتہ ہے کہ روبوٹ ایک مشین سے ہوتی ہے انسانی شکل کی، اور جس سے مختلف کام بھی لیے جاتے ہیں۔ بعض حالتوں میں وہ چلتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن ہوتا وہ مشین ہے، اس میں شعور نہیں ہوتا، شعور اس میں نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح مکینیکی انداز میں کام کرتا ہے، مکینیکل انداز میں کام کرتا ہے جیسے انسان کی بنائی تو ہم دوسری مشینیں، جیسے موٹر سائیکل ہے، اس کو سٹارٹ ہو گئی، گیئر دبایا اور وہ چل پڑی، اس طرح ہی اس کے اندر روبوٹ کے اندر ایک مکینیکل نظام ہوتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سناتا ہوں۔ لندن میں نا ایک دفتر میں ایک روبوٹ رکھا گیا، یہ شروع کی بات ہے، جب روبوٹ آیا اس وقت کی باتیں ہیں، تو وہ نا اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ چپراسی کے طور پہ کام کر سکے، چپراسی کے طور پہ کام کر سکے۔ جب وہ روبوٹ تیار ہو کے دفتر میں آیا تو اس کی جو مالکن تھی، خاتون تھی، اس کا نام تھا جینی سیف۔ اس نے اس کو آزمائشی حرکت دینی چاہیے، تو روبوٹ کی جو بیٹری ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ جو نا روبوٹ سٹارٹ ہو گیا، یعنی حرکت میں آ گیا، اور وہ اس سیکٹری کے پیچھے پڑ پڑا۔ اب سیکٹری آگے آگے بھاگ رہی ہے اور روبوٹ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کبھی وہ ادھر سے کمرے کے دوسرے کونے میں جاتی ہے تو وہ روبوٹ ادھر آ جاتا ہے۔ تو کیا ہوا، اسی دوران وہاں پہ ایک ٹائپ رائٹر اس کو پڑا ہوا تھا، تو وہ جو کہ وہ نیا خریدا تھا اس نے، تو وہ اس سے ٹکرائی تو ٹائپ رائٹر ٹوٹ گیا۔ بہرحال ان شارٹ کے بڑی مشکل سے نا وہ روبوٹ پہ قابو پایا گیا۔ مجھے اس طرح ایک اور واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جنگی مشقیں ہو رہی تھی ایک جگہ پہ، تو ریموٹ کنٹرول کہہ لیں یا روبوٹک سٹائل کہہ لیں یا کمپیوٹرائز کہہ لیں، تو کمپیوٹرائز گولے پھینکنے تھے توپوں نے سامنے دشمن کی طرف، یہ ہو رہی تھی، مشق ہو رہی تھی، تو اس نے سامنے پھینکنے کی بجائے بیک سائڈ پہ پھینکنے شروع کر دیا اپنی فوجوں کی طرف۔ تو مشین ہے، مشین خراب ہو جاتی ہے، جیسے گاڑی ہے جیسے پنچر ہو جاتی گاڑی کا انجن خراب ہو جاتا ہے، بریکیں فیل ہو جاتی ہیں بعض بار، اس طرح یہ بھی ایک مشین ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کچھ سبق ہے، وہ سبق ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ کائنات اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ یہ ایک بڑی مشین ہے، یعنی کائنات خود ایک مشین ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ وہ اس طرح چل رہی ہے کائنات جیسے کوئی مکینک انداز میں جو روبوٹ کام کرتا ہے، مگر کائنات خرب سال، یعنی بلین ٹریلین سالوں سے جو کائنات ایک انتہائی منظم انداز میں چل رہی ہے۔ اگر کائنات ایک صرف مشین ہی ہوتی، جیسے ایک مشین ہوتی ہے، اس طرح مشین ہوتی، تو یقیناً روبوٹ جیسے اپنے مالکن کے پیچھے بھاگا اور ٹائپ رائٹر ٹوٹ گیا، تو یقیناً اس طرح کے ٹکراؤ کائنات میں ہوتے رہتے، جس طرح کا وہ لندن کے ایک آفس میں واقعہ ہوا۔ لیکن یہ خالی مشین نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کے ایک نظام سے چل رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یہ سورہ یاسین کی 38ویں سے لے کے 40ویں آیت تک یہ آیت ہے، تو کیا ہے جی، اور چاند کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 38 اور 40 ہے، ترجمہ ہے، اور سورج اپنے ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے اور زبردست علیم ہستی کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، ہر ایک اپنے خاص دائرہ میں گردش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا یہ بیان موجودہ زمانے میں ایک ثابت شدہ انسانی مشاہدہ بن چکا ہے۔ یہی واقعہ اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ یہاں ایک باشعور ہستی ہے جو کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، جو
ایسی اول ہے، اس سے پہلے اول نہیں، جو ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں، وہی خالق مالک رازق ہے۔ اس کے بغیر کائنات کے اندر یہ تنظیم اور یہ باقاعدگی اتنی کامل صورت میں ممکن ہی نہیں ہوتی، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر اتنا بڑا نظام، زمین آسمان ستارے، ہاں جی۔ اور میں بتاؤں، اگر ہم اندازہ کریں نا تو آج سے 10,000 سال پہلے آج کے دن اگر سورج طلوع ہوا تھا نا صبح 5:01 پر، تو 10,000 سال پہلے آج کے دن بھی سورج 5:01 پہ ہی طلوع ہوا تھا۔ یہ اتنی آپس میں آرگنائزڈ ٹائمنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سب کے نظام کو چلانے والی ایک ذات ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے زبردست ذات جس کے قبضے میں میری آنکھ، دل، گردہ، پھیپھڑے، جگر، ہر طرح کی چیز، گردے کے جو نیفران ہیں وہ بھی اسی نے بنائے، لاکھوں کی تعداد میں 2 گردوں بنائے ہیں، نیوران بنائے اس نے ہمارے دماغ کے اندر، نروس سسٹم بنایا، ڈائجسٹو سسٹم، ریسپریٹری سسٹم، اتنے نظام بنائے ہیں، یہ خود نہیں بن سکتے۔ خود تو ہماری انگلی کا پوٹا بھی خود نہیں بن سکتا ہے۔ یہ جو تخلیق کر رہا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ، یہ بولنا سکھایا، یہ بھی تو رب نے سکھایا ہے۔ یہ جو آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بولنا سکھایا، انسان کو بنایا، بولنا سکھایا، اللہ را کہہ رہا ہے۔ پھر والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کے لیے ثانیہ فرمائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہماری نسلوں کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی چینل از لو پاکستان، پلیز سبسکرائب، شیئر، لائک آلسو۔ السلام علیکم۔ آپ بھی اس نیکی کا حصہ بن جائیں، خیر کی بات پہنچانے کا۔